وہ پیار سے اسے دیکھتی بولی، جس پر زہا بھی مسکرائی اور کچھ دیر انہی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نماز ادا کرنے کے لیے کمرے میں واپس آ گئی۔ نماز ادا کر کے دعا مانگتی وہ اٹھی۔ اسے اس اکیلے کمرے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ بالکنی میں آ چکی۔ اس نے نظریں نیچے لان پر ڈالی، اوراق اور لیزا پر گئی، جو دونوں ٹہلتے ہوئے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر زہا کو حد سے زیادہ برا لگا۔ اداس نظروں سے انہیں دیکھتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی اوراق نے سر اٹھا کر بالکنی میں دیکھا، وہ مسکرا گیا۔ لیزا سے کچھ زیادہ ہی فری ہیں آپ۔ بیڈ پر بیٹھی وہ منہ بسور کر خوف سے کہنے لگی، اور نیچے لان میں جانے کا ارادہ کرتی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں پہنچی تو عاقب کی نظریں اس پر گئی۔ اسے اس قدر تیار دیکھ کر عاقب صاحب چہرے پر کمینگی مسکراہٹ سجا گئے۔ اسے آس پاس نظر گھماتے اسے کھینچ کر اس کے پرانے کمرے میں لے آئے۔ اوہو، آج تو کمال کا حسن سجایا ہوا ہے، عاقب ہوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا کہنے لگا۔ زہا کا دل کیا وہ خود کو ختم کر دے۔ اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کرتی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ جسم میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ عاقب صاحب زہا کے قریب آنے لگے۔ زہا نے نظریں ارد گرد گھمائی۔ گلاس موجود پا کر اس نے فوراً ہاتھ میں تھاما۔ قریب نہ آنا میرے، ورنہ میں سچ میں مار دوں گی، زہا سرخ آنکھیں لیے عاقب کو دیکھتی کہنے لگی۔ عاقب گھبرا گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ عاقب گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوتا اسے دیکھ کر بولا، مجھے چھونے، میرے قریب آنے کا حق صرف اور صرف اوراق کا ہے، سمجھا؟ پیچھے ہو جا۔ زہا اسے دیکھتی آنکھوں میں غصہ لیے پیچھے کی طرف اشارہ کرنے لگی، اور وہ اس کی ہمت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اتنی ہمت تیری؟ عاقب ہمت کرتا آگے بڑھنے لگا۔ جب زہا گلاس اس کے قریب لے آئی وہ ڈر کے پیچھے ہوا۔ کیوں نہ کہ اب مجھے محبت ہو گئی ہے، اور ایسے انسان سے ہوا ہے جس نے مجھے اپنا محرم بنایا ہے، لیکن آج تک میرے قریب نہیں آیا۔ حق ہونے کے باوجود محبت اچھے اچھے کو ہمت دے دیتی ہے۔ زہا اس کے چہرے پر نظریں جمائے اپنے لفظوں پر زور دیتی کہتے ساتھ گلاس وہی چھوڑ کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ عاقب اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ زہا کمرے سے باہر نکلی، نظر لیزا اور اوراق پر گئی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ اوراق، مجھے بات کرنی ہے۔ زہا اس کے پاس آتی اسے دیکھ کر پکارنے لگی، میں ابھی موم کے پاس جا رہا ہوں، بعد میں۔ اوراق اسے دیکھے بغیر بولتے ساتھ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ زہا اسے جاتا دیکھنے لگ گئی، اور لیزا خاموشی سے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ٹھیک تو کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں اسی سب کے قابل ہوں۔ زہا اوراق کو جاتا دیکھ کر نم مانگوں سے بولتی سر جھٹکتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ زہا کپڑے چینج کرتی بیڈ پر مایوسی سے جائے بیٹھی۔ اوراق نے اسے آج پورا دن نظر انداز کیا تھا، اور اسے اس کی ناراضگی پریشان کر رہی تھی۔ زہا نے نظر اٹھا کر وال کلاک پر ڈالی، جہاں 10 بج چکے تھے، مگر وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ زہا نماز پڑھنے کے لیے بیڈ سے اتری، واش روم کی جانب بڑھ گئی، وضو کر کے کمرے میں آئی، کبرڈ سے جائے نماز اٹھا کر جائے نماز زمین پر بچھاتی نماز ادا کرنے لگی۔ زہا نماز ادا کرنے کے بعد فارغ ہوئی تھی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا، اوراق نہیں آیا تھا۔ زہا مرجھایا ہوا چہرہ لیے جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، اوراق کمرے میں داخل ہوا۔ زہا نے اس کی جانب دیکھا، مگر اس نے زہا کی جانب نہیں دیکھا۔ اوراق اس کا مسلسل نظر انداز کرتا اب زہا کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے اسے کمرے میں آتا دیکھ کر فوراً سے پکارا۔ اوراق اسے نظر انداز کرتا باتھ روم کی جانب بڑھنے لگا۔ جب زہا نے اس کی بازو تھامی اور اوراق کے بڑھتے قدم رکے، اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے دیوار سے پن کر گیا۔ وہ اچانک اعتقاد پر بوکھلا سی گئی۔ اوراق اس کے قریب آتا اس کے اوپر بیچ 1 انچ کے فاصلے کو بھی ختم کر گیا۔ زہا کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تم مجھے نظر انداز کرنا برداشت نہیں ہوا؟ دور ہونے کی باتیں کرتی ہو؟ ہاں؟ اوراق اس کے بائیں ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں گھساتا اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے گمگیر لہجے میں بولا۔ زہا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ اوراق اسماعیل بیگ کو جب کچھ پسند آ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ آخری سانس تک اس کی پسند بن کر رہ جاتا ہے۔
اوراق اپنے لب اس کے کان کے قریب لاتا، اپنی جلسا دینے والی گرم سانسوں کی تپش اس کی گردن پر محسوس، اس کے حواس معطل کر گیا، جس پر زہا اوراق کے ہاتھ میں دیے اپنا ہاتھ کو دبا گئی۔ مجھے بس خوف سا رہتا ہے، آج تک جن لوگوں سے محبت کی وہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اسی لیے بس۔ زہا نم آنکھوں سے اسے دیکھتی وضاحت دینے لگی۔ اوراق نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھا۔ تم سے محبت کی ہے میں نے، تم سے دور ہونے کا تو جواز پیدا ہی نہیں ہوتا۔ مائی ہارٹ بیٹ۔ رومانوی لہجے میں بولتا وہ اس کی حالت مزید گیر کر گیا۔ زہا آنکھیں زور سے میچ گئی، اس کی دھڑکن کی آواز اوراق کو صاف سنائی دے رہی تھی، اور اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر چہرے پر محفوظ مسکراہٹ سجا گئی۔ مگر تمہیں یہی لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اوراق اس سے دور ہوتا فوراً سے کہنے لگ گیا، جس پر زہا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اوراق اس کے سینے سنے بغیر کاؤچ پر لیٹتا سو گیا۔ زہا اسے خالی نظروں سے دیکھنے لگ گئی۔ فجر کے وقت وہ جائے نماز پر بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے رو رہی تھی۔ سسکیوں کی آواز اوراق کے نیند میں خلل پیدا ہوا اور نظر زہا پر گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے، میرے مالک میری مشکلیں آسان فرما، مجھ سے ناراض ہیں، ان کی ناراضگی ختم کر۔ زہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ اوراق 2 پل اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ تو صرف اسے تھوڑا تنگ کر رہا تھا، مگر وہ تو اس قدر سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اوراق تمہیں اب اور زیادہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اوراق اس کی پشت پر نظریں جمائے دل میں کہنے لگ گیا، نہیں، تھوڑا تو تنگ کرنا چاہیے۔ اوراق اپنے کیے فیصلے پر فوراً سے نفی کرتا واپس لیٹ گیا۔ زہا جائے نماز رکھتی ایک نظر اس پر ڈال کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ کیا میں اوراق کو سب حقیقت بتا دوں؟ زہا بیڈ پر بیٹھی دل میں خود سے ہم کلام ہونے لگی۔ نہیں نہیں، وہ نفرت کرنے لگیں گے مجھ سے، اور میں ان کی نفرت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ زہا فوراً سے نفی میں سر ہلاتی بے بسی سے بولی۔ وہ بیڈ پر بہت دیر سے بیٹھی مسلسل سوچوں میں قید تھی۔ موم، آپ کو پتہ ہے کیا؟ لیزا خوشی سے چہکتے ہوئے عارفہ محترمہ کو پکارنے لگی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ کیا ہوا؟ بہت خوش لگ رہی ہو، عارفہ محترمہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ موم، کل اوراق نے زہا کو بری طرح نظر انداز کیا، میری آنکھوں کے سامنے۔ لیزا خوشی سے انہیں دیکھتی بتانے لگ گئی، جس پر عارفہ محترمہ مسکرا دی۔ یعنی تمہارا پلان کامیاب ہو چکا ہے؟ اسی طرح کرتی رہو، ان دونوں کو خود سے بہت دور کر دو تاکہ وہ آسانی سے تمہاری طرف ہو جائے۔ عارفہ محترمہ اسے پیار کرتے ہوئے شاباش دیتی سمجھانے لگی۔ ابھی شروعات ہے موم، آگے دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جس پر عارفہ محترمہ بھی مسکرا دی۔ چلو ناشتہ کرنے کے لیے چلو۔ عارفہ محترمہ اسے کہتے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ لیزا بھی ان کے پیچھے آئی۔ عارفہ محترمہ، لیزا، ادیبہ بیگم اور عاقب صاحب ہی ناشتے پر موجود تھے۔ زہا اور اوراق انیتا محترمہ کے پاس اوپر ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ عاقب، سننے میں آیا ہے کہ کام میں لاس ہو رہا ہے۔ ادیبہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے، جس پر عاقب صاحب انہیں دیکھنے لگ گئی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، عاقب صاحب گھبرا کر جواب دینے لگے۔ ادیبہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر تمہارے سسر کام تمہیں دیا ہے تو اسے ایمانداری اور اچھے سے کرنا، سمجھے؟ ادیبہ بیگم فوراً سے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگی، جس پر عاقب صاحب تھوک نگلتے اسبات میں سر ہلا گئے۔ زہا برتن رکھنے کے لیے نیچے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اوراق اس سے پہلے ہی نیچے اترا تھا۔ لیزا جو اچانک چکر سے آئے وہ گرنے لگی۔ اوراق نے اسے سنبھالا۔ لیزا لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا گئی۔ زہا سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ وہ غصے سے دونوں کو نظر انداز کرتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، مانا اوراق مجھے تنگ کرنے کے لیے لیزا کے قریب ہو رہے ہیں، تو لیزا کیوں ان کے اس قدر قریب ہو رہی ہے؟ ہاں؟ وہ کچن میں برتن رکھتے ہوئے فوراً سے سوچنے لگی۔ میری بلا سے بے شک جو مرضی کرے، میں ویسے بھی کب کسی کے لیے اہمیت رکھتی ہوں۔ مایوسی سے بولتے ساتھ برتن رکھتی اور اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلی ہو، اور اب میڈم کو دیکھو مزاج ہی نہیں ملتے۔ ادیبہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ زہا نے ان کی جانب دیکھا۔ یہی تو چاہتی تھی آپ کہ میں آپ سے نہ بات کیا کروں، تو اب نہیں کر رہی ہوں، تب بھی آپ کو مسئلہ ہے مجھ سے؟ پہلی بات، زہا بدتمیزی سے جواب دیتی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ لیزا کا غصہ وہ ادیبہ بیگم پر نکال گئی۔ وہ بس حیرانگی سے اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔
زہا کمرے میں آئی اور آگ تیار ہو رہا تھا۔ زہا نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئس کریم کھانے جا رہا ہوں، لیزا کے ساتھ چلنا ہے؟ اور آگ اسے دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ زہا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، آپ جائیں لیزا کے ساتھ، زہا تھوڑا سخت لہجے میں بولی اور آگ خاموشی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دوبارہ پوچھا بھی نہیں۔ زہا منہ بنائے اسے جاتا دیکھ رونی شکل بنائے کہنے لگی، کیا ہوا اوراق؟ زہا نے کیا کہا؟ آئس کریم کا؟ لیزا اس کے پاس آتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی، جس پر اوراق نے اسے دیکھا۔ اس نے منع کر دیا۔ لیزا، تم دادی اور پھوپھو کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤ، پھر کبھی سہی۔ اوراق اسے کہتے ساتھ بغیر اس کے سنے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مجبوراً لیزا کو ادیبہ بیگم اور عارفہ محترمہ کے ساتھ شاپنگ پر جانا پڑا۔ اوراق بھی کسی کام سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شام کے وقت عاقب صاحب گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں بہت خاموشی تھی۔ آنٹی اور عارفہ کہاں؟ عاقب صاحب انہیں دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگ گیا، تو وہ تو شاپنگ پر گئے ہیں اور اوراق صاحب کو بھی کام تھا۔ کوئی ملازم فوراً سے عاقب صاحب کو بتانے لگ گیا، جس پر چہرے پر مسکراہٹ سجا گئی اور کمرے کی جانب بڑھے۔ فریش وغیرہ ہو کر وہ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ کر زہا کے کمرے کا رخ کر گئے۔ عاقب صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو زہا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ مرر سے اس کا عکس دیکھتی میری آنکھوں سے خوف سا لہرایا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ زہا اسے دیکھتی سخت لہجے میں پوچھنے لگی۔ کل بہت غصہ آ رہا تھا نا، آج تو کوئی بھی نہیں ہے تمہیں بچانے کے لیے۔ عاقب صاحب چہرے پر گھٹیا مسکراہٹ سجائے اس کے وجود پر نظریں گاڑے بولے۔ زہا کا خوف سے وجود کانپنے لگا، مگر وہ خود کو مضبوط دکھ رہی تھی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ بہت برا کروں گی، زہا اسے شہادت والی انگلی دکھائے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے قریب آنے سے نہیں روک سکتی، عاقب صاحب ہنستے ہوئے اسے کہنے لگ گئے۔ زہا گھبراتے ہوئے اسے دیکھنے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں۔ زہا خوف سے دعا مانگتی اسے دیکھ رہی تھی۔ عاقب صاحب اس کے قریب آ رہے تھے اور آگ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ سیڑھیاں عبور کرتا وہ کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ نہیں نہیں پلیز میرے قریب مت آنا۔ اور آگ کمرے میں دروازہ کھولنے ہی والا تھا، زہا کی روتی ہوئی آواز کانوں میں ٹکرائی، ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ عاقب صاحب اور زہا دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا اور آگ کو موجود پا کر عاقب صاحب اپنی جگہ منجمد ہو گئے اور زہا سانس روکے اور آگ کو دیکھ رہی تھی۔ بے غیرت گھٹیا انسان! اور آگ سرخ آنکھیں لیے غصے سے اسے بولتا اس کی جانب۔ عاقب صاحب گھبرا گئے۔ زہا کو ٹارچر کرے گا، بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے گا، چھونے کی کوشش کرے گا، تجھے تو میں جان سے مار دوں گا۔ اور آگ اس کا گریبان پکڑتا غصے سے پاگل ہوتا اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑے چیخ کر بولا۔ عاقب صاحب کے ہونٹ آپس میں جڑ گئے۔ زہا خوف سے کپکپانے لگ گئی۔ تیری بیٹی کی عمر کی ہے، وہ تجھے اتنا اچھا آدمی سمجھتا رہا، مگر تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں نکلا۔ اور آگ اس کا گلا دبوچ کر سخت تیور لیے غرایا۔ عاقب صاحب نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اوراق نے اسے فوراً خاموش کروا دیا۔ جسٹ شٹ اپ! میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان سے لینے کی جرات بھی مت کرنا۔ اور اب زہا اوراق بیگ اکیلی نہیں ہے، اس کا شوہر اس کی حفاظت کرے گا۔ عاقب صاحب کے چہرے پر سرخ سرد نگاہیں گاڑے لفظوں پر زور دیے اسے دھکا دے کر کمرے کی باہر کی جانب کیا۔ وہ غصے سے دیکھتا گھبرا کر وہاں سے چلا گیا۔ اوراق فوراً زہا کی جانب بڑھا۔ زہا نظریں جھکا گئی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اوراق نے اس کی آنکھیں پوچھ کر تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ زہا نے اسے دیکھا۔ کب سے ٹارچر کر رہا ہے یہ تمہیں؟ اوراق اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا۔ زہا کچھ دیر خاموش رہی۔ 6 سال سے، زہا کانپتے ہوئے لبوں سے اسے سسکتے ہوئے جواب دینے لگ گئی۔ میں نے جب پوچھا تم سے تب تم نے جھوٹ بولا۔ اتنا سا بھی اعتبار نہیں تھا تمہیں مجھ پر، اس ڈر سے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں گا یا چھوڑ دوں گا۔ اوراق اس کے چہرے پر اپنی نظریں جمائے شکوہ کیے کہنے لگا۔ زہا روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے کہا تھا وہ آپ کی جان بھی لے لے گا۔ زہا اس کے سینے میں منہ چھپائے اسے بتانے لگی۔ اوراق نے نرمی سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ میرا، آج ہی اس کی حقیقت پورے گھر کے سامنے لاؤں گا۔ اوراق غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا۔ زہا نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
نہیں، کوئی یقین نہیں کرے گا، میں نے پہلے بتانے کی کوشش کی تھی دادی کو، دادی نے بہت مارا تھا مجھے اور یقین بھی نہیں کیا تھا، جب تک ثبوت نہیں ہوگا تب تک کوئی یقین نہیں کرے گا۔ زہا اوراق کی جانب دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ اوراق اسے دیکھ رہا تھا، کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا زہا نے، وہ ننھی معصوم جان کے تو اس قدر دشمن تھے اس کے گھر میں کہ وہ صحیح خوفزدہ، گھبرائی ہوئی اور کمزور لڑکی تھی۔ اوراق نے اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ زہا آنکھیں بند کر گئی۔ زہا اپنی شرٹ کے گلے کا بٹن کھولو۔ اوراق اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ زہا اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی۔ زہا کھولو، اوراق اسے پھر سے کہنے لگا۔ زہا نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اوراق نے اس کے بالوں کو آگے کیے اور اس کی شرٹ کا گلا کھولا۔ زہا آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ اوراق نے اس کے آگے بین تھوڑا سا نیچے کیا اور گردن پر موجود نشانات دیکھ کر اسے اس معصوم پر ترس آیا۔ وہ اسے دیکھنے لگ گیا۔ چپ چاپ یہ زیادتی برداشت کرتی رہی ہو خود کے ساتھ۔ اوراق اس کے نشانات کو دیکھتا اسے کہنے لگا۔ زہا ہزاروں قطار آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اوراق نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا، اس کے ہر زخم پر نرمی سے ہونٹ رکھے۔ زہا سوکھے پتے کی مانند لرزی گئی اور اس نے مضبوطی سے اوراق کو کندھوں سے تھام لیا۔ تمہیں چھونے کا اختیار صرف اور صرف تمہارے شوہر کے پاس موجود ہے۔ اوراق اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتا اس کے بازو کا بٹن کھول کر انہیں اوپر کرنے لگ گیا۔ زہا خاموش کھڑی بس آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اوراق نے اس کے ہاتھ میں موجود نشان دیکھے۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا کہ وہ عاقب کو ابھی دفنا دے۔ نرمی سے اس کے بازوؤں پر بھی لمس محسوس کروانے لگ گیا۔ اب تمہیں نہ تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کی زیادتیاں برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ تم پر جو بھی وار کرنے کا سوچے گا، تمہاری ڈال بن کر میں تمہیں بچاؤں گا۔ اوراق اسے دیکھتے رومانوی لہجے میں بولتا اسے ہاتھوں میں تھام کر بیڈ پر بٹھانے لگا۔ ڈراؤ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس میں سے کریم نکالتا اس کے زخموں پر لگانے لگا۔ زہا کے جلن سی محسوس ہوئی۔ وہ منہ سے ایک سسکی نکلی اور اوراق کے ہاتھ رک گئے اور وہ پھونک مار کر اس کی گردن پر کریم لگانے لگ گیا۔ زہا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گردن اور بازوؤں پر کریم لگانے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس واپس رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ زہا اس کے حصار میں آتے ہی سکون پا گئی۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اوراق۔ زہا اس کے سینے پر سر رکھے آہستگی سے اظہار کرنے لگی۔ اوراق کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے تو تمہیں دیکھتے ہی محبت ہو گئی تھی، اوراق اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا کہنے لگا۔ زہا نے اسے دیکھا اور شرما کر نظریں جھکا گئی۔ تم یہی بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ اوراق اسے کہتے ساتھ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زہا اسے جاتا دیکھنے لگ گئی اور آج بہت وقت بعد زہا نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ کس قدر گھبرا رہی تھی اوراق کو حقیقت بتانے سے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے سامنے حقیقت لے آئے اور اوراق نے بغیر کسی قسم کی وضاحت لیے اس پر یقین کر لیا۔ زہا کے لیے بس یہی بہت تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا، ویسے ہی بیٹھی تھی۔ زہا کی نظر اس پر گئی، ہاتھ میں ٹرے لیے اس کے پاس آیا۔ آنٹی نے کھانا کھا لیا؟ زہا اوراق کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اوراق بیڈ پر ٹرے رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہیں، ابھی دے کر آیا ہوں، اب تم کھاؤ، اوراق اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ جواب دیتا نوالا بنا کر اس کی جانب کیا۔ زہا نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے کھانے لگ گئی۔ زہا نے ایک نوالا بنا کر اوراق کے منہ کی جانب کیا۔ اوراق نے کھا لیا۔ زہا اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو، زہا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ اوراق نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے پر یقین کرنے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ اوراق نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زہا، میاں بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ بھروسہ ہے تو رشتہ مضبوط ہے، بھروسہ نہیں ہے تو رشتہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اوراق اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ میں بس ڈرتی تھی آپ کی نفرت سے، آپ مجھے کریکٹر لیس نہ سمجھے۔ زہا اسے دیکھتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ اوراق اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ دنیا کا کوئی انسان بھی مجھے آ کر یہ بولتا کہ تم کریکٹر لیس ہو تو میں ان پر کبھی بھی یقین نہ کرتا۔ اوراق اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے جواب دے گیا۔ زہا کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سج گئی۔
اور ان دونوں نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ آج بہت وقت بعد زہا کو سکون کی نیند آئی تھی۔ عاقب صاحب پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ اگر اوراق نے سب کو حقیقت بتا دی تو کیا ہوگا؟ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے خوفزدہ سا خود سے کہنے لگ گئے، اف، وہ کہاں سے ٹپک پڑا، مجھے کیسے نہیں پتہ لگا۔ وہ خود کو کوستے ہوئے ہم کلام ہوتے ہوئے بول رہے تھے، کیا ہوگا اب؟ وہ ماتھے پر سلوٹیں لیے کاؤچ میں بیٹھ گئے۔ تبھی عارفہ محترمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ نظر عاقب صاحب پریشان دیکھ کر انہیں پریشان ہوئی۔ کیا ہوا عاقب، آپ ٹھیک ہیں؟ عارفہ محترمہ اس کے پاس آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہوں، آپ کہاں گئی تھی؟ عاقب صاحب چہرے پر نارمل تاثرات سجائے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگ گئے، شاپنگ کرنے کے لیے۔ عارفہ محترمہ اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگ گئی۔ وہ سر کو خم دے گیا اور گہرا سانس لے گئی۔ فجر کے وقت اوراق کی آنکھ کھلی تو نظر زہا پر گئی، جو نہ جانے کب سے جائے نماز پر بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ اوراق اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا مانگ رہی تھی اللہ سے؟ اوراق زہا کو نظروں کے حصار میں لیتے پوچھنے لگا۔ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ زہا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی۔ اوراق اس پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اور کس چیز کے لیے؟ اوراق آئی برو اچکائے ایک اور سوال کرنے لگ گیا۔ آپ جیسا ہمسفر میرے نصیب میں دیا، اس کا شکر ادا کر رہی تھی۔ زہا اسے دیکھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھے اسے جواب دینے لگ گئی اور وہ بیڈ پر آ گئی۔ اچھا جی، اوراق اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگ گیا، جس پر زہا کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ اچانک سے اپنے نزدیک کرتا تھا جس پر وہ شرما جایا کرتی تھی۔ آپ کی آنکھ کیسے کھلی؟ زہا اس کے حصار میں نظریں جھکائے پوچھنے لگی۔ اوراق نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ اچانک ہی؟ اوراق اسے جواب دینے لگا۔ زہا نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو میرے بال پسند نہیں ہیں کیا؟ زہا معصومیت سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھنے لگی۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے مسز اوراق، اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے گمگیر لہجے میں جواب دینے لگ گیا۔ زہا پلکیں جھکا گئی۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں، مگر جب یہ تمہارے چہرے پر آتے ہیں نا تو مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اوراق اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زہا مزید سر جھکا گئی۔ اوراق اس کی گردن پر اپنا نرم لمس محسوس کروانے لگ گیا۔ زہا آنکھیں زور سے میچ گئی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کی چوٹی بنانے میں مصروف تھی۔ اوراق فریش ہو کر اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ زہا اسے پیچھے موجود پا کر حرکت کرے ہاتھ روک گئی اور نظر مرر سے اس کا عکس دیکھنے لگ گئی۔ تم پر وائٹ کلر بہت جچ رہا ہے جانم۔ اوراق اس کے قریب آتا گمگیر لہجے میں بولتا اس کی سانس سینے میں اٹکا گیا۔ زہا کے گال سرخ ہو گئے۔ اگر تم اتنی سی بات پر اس قدر شرماؤ گی تو میری شدتیں کیسے برداشت کرو گی؟ اوراق مرر سے اسے دیکھتے ہوئے گہری نظریں جمائے کہنے لگا۔ زہا اپنے پیر پاؤں تک سرخ ہو گئی۔ آج رات جب وہ واپس گھر آؤ تو تمہیں اپنے لیے سجا پاؤں، کیوں نہ کہ آج میں تمہیں اپنی محبت کا اظہار پریکٹیکل طریقے سے کر کے بتاؤں گا۔ اوراق شوق لہجے میں آنکھ دبا کر کہنے لگ گئے، جس پر زہا پلکیں جھکا گئی۔ ناشتہ؟ زہا اس کی بے باک باتوں پر لال گلابی ہوتی بامشکل بول سکی۔ اوراق مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا گیا اور وہ دونوں کمرے میں سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اوراق اور زہا ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ لیزا جو اپنے روم سے باہر نکلی ان دونوں کو ساتھ مسکراتا دیکھ وہ حسد سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ اوراق! زہا اس کے قریب کرنے پر اسے پکارنے لگی۔ اوراق بھی مسکرا رہا تھا۔ کل تک تو اوراق زہا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ لیزا دل میں سوچتے ہوئے تھوڑی پریشانی سے بولی اور وہ دونوں انیتا محترمہ کے روم کی جانب بڑھ گئے۔ ان دونوں کے چہرے پر اطمینان اور خوشی دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ گڈ مارننگ آنٹی۔ زہا انیتا محترمہ کے پاس آتی مسکرا کر کہنے لگی، مارننگ بیٹا۔ وہ بھی پیار سے اسے کہنے لگی۔ اوراق اور دونوں ان کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رہے، اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جس پر زہا شرما کر نظریں جھکا گئی اور اوراق نے زہا کی جانب دیکھا۔ میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ زہا یہ کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی اور اس کے جانے پر اوراق نے انیتا محترمہ کو دیکھا۔ آپ کا پیر کیسا ہے اب موم؟ اوراق ان کے پیر پر نظر ڈالتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے لیکن ابھی درد ہے تھوڑا سا، وہ اسے جواب دینے لگ گئی، جس پر اوراق اثبات میں سر ہلا گیا۔
آپ جیسے ہی ٹھیک ہوگی زاہا اور آپ کو لے کے میں واپس لندن چلا جاؤں گا۔ اوراق انہیں دیکھتے ہوئے فوراً سے بتانے لگا، جس پر انیتا محترمہ پریشان سی اسے دیکھنے لگ گئی۔ کوئی بات ہے اوراق؟ انیتا محترمہ اسے غصے میں دیکھ کر فوراً سے پریشان ہوتی پوچھنے لگی۔ موم، زاہا اس گھر میں بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ ایک درندہ اس گھر میں موجود عاقب جو اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اسے فزیکل ٹارچر کرتا رہتا ہے، اور جب اس نے دادی کو یہ سب بتایا تو دادی نے بھی اسے مارا اور یقین بھی نہیں کیا اس کا۔ میں ایسے گھر میں اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا۔ اوراق انیتا محترمہ کو ہر ایک بات سے آگاہ کرتا انہیں پریشان کر گیا۔ تو خوفزدہ رہنے کی وجہ یہ تھی اس بچی کی، انیتا محترمہ لہجے میں افسردگی سجائے اسے کہنے لگی، جس پر وہ سر کو خم دے گیا۔ اللہ اس بچی کو صبر دے، آمین، وہ دل سے دعا کرتے ہوئے بولی۔ اوراق نے بھی سر کو خم دے دیا۔ زاہا کو کافی دیر نہیں ہو گئی، میں دیکھ کر آتا ہوں، اوراق کہتے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ ٹی وی لاؤنج میں نظر عاقب پر گئی، جو زاہا کا رستہ روکے کھڑا تھا۔ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ عاقب اس کی جانب بڑھنے کے لیے قدم اٹھانے ہی لگا تھا کہ زاہا نے اس کے سامنے اوراق کسی کی ڈھال کی طرح آ کر کھڑا ہوتا سرد انگارہ برستی نگاہ اس پر ڈال گیا۔ پیچھے آج کے بعد یہ نظریں بھی زاہا پر پڑی تو دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اوراق سخت لہجے میں غراتے ہوئے کہتے ساتھ زاہا کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر کی جانب لے گیا۔ زاہا نے مسکراتے ہوئے اوراق کو دیکھا اور عاقب صاحب بس غصے سے ان دونوں کو دیکھتے جا رہے تھے۔ اس نے میری حقیقت صاحب کو کیوں نہیں بتائی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ عاقب صاحب پریشانی سے خود سے سوچتے ہوئے کہنے لگے اور پھر خاموشی سے ڈائننگ کی جانب بڑھ گئے۔ زاہا کمرے میں موجود ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور اوراق ناشتے سے کچھ دیر بعد ہی چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ یہ 5 گھنٹے زاہا نے اس کے بغیر کیسے گزارے تھے بس زاہا ہی جانتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، اوراق آتا دکھائی دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اوراق اس کے پاس آتے ہوئے اسے بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، آپ کہاں گئے تھے؟ زاہا اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ اوراق نے اس کے سامنے شوپر بیگ کیا۔ میں تمہارے لیے لایا ہوں، ابھی مجھے کسی کام سے جانا ہے، رات میں واپس آ کر میں تمہیں خود کے لیے تیار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے لیے تیار رہی تو میں سمجھ جاؤں گا تو تم مجھے میرا حق دینے والی ہو۔ اوراق اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زاہا بس خاموشی سے کھڑی رہی اور اوراق چلا گیا۔ اوراق کے جانے کے بعد زاہا نے شوپر بیگ سے ڈریس نکالا۔ اس میں ایک پنک کلر کا لانگ فراک تھا اور اس ڈریس میں اشتیاق سے دیکھنے لگی اور نظر وال کلاک پر گئی جو 4:30 بجا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زاہا نے تیار ہونے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ شاور وغیرہ لے کر وہ کمرے میں واپس آئی اور اس نے تولیے کی مدد سے اپنے بال سکھانے لگ گئی۔ اچانک اس کے سامنے وہ خوفناک راتیں فلیش بیک کی طرح لہراتی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ کیا میں اوراق کے قابل بھی ہوں؟ نہیں ہوں میں ان کے قابل، زاہا آنکھوں میں نمی لیے لہجے میں افسردگی سجائے کہنے لگی، لیکن مزید انہیں ناراض نہیں کر سکتی، ان کے لیے تیار رہوں گی میں۔ زاہا فوراً سے خود سے کہتے ساتھ ہلکا سا میک اپ کرنے لگ گئی۔ میک اپ کرنے کے بعد ڈریس چینج کرنے لگ گئی۔ پنک ڈریس میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ زاہا نے بال پشت پر پھیلائے، چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی جہاں 8 بج رہے تھے۔ اوراق کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد دروازہ نوک ہوا۔ زاہا اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھلا۔ اوراق کی جگہ لیزا کو موجود پا کر اسے تھوڑی حیرت ہوئی۔ واہ زاہا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن اتنی تیاری خیریت تو ہے نا؟ لیزا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے ساتھ اندر آنے لگی۔ جی، اوراق لائے تھے، انہوں نے مجھے یہ پہننے کا بولا تھا۔ زاہا تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اسے بتانا ضروری سمجھنے لگ گئی۔ اوہ اچھا ہے، لیزا چہرہ کے تاثرات نارمل رکھے بس یہی بول سکی۔ اوراق آتے ہی ہوں گے، اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو صبح کر لیں گے۔ زاہا اسے فوراً سے بول کر گئی۔ لیزا نے ایک نظر اسے دیکھا اور اسبات میں سر ہلا گئی اور کمرے سے چلی گئی۔ اگر جو میں سوچ رہی ہوں، آج رات اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو میرا مقصد ناکام ہو جائے گا، اور میں اوراق کو آج کسی بھی حالت بھی زاہا کے قریب نہیں جانے دے سکتی۔ انہیں قریب کر کے ان کا رشتہ مزید مضبوط نہیں کر سکتی، مجھے تو الگ کرنا ہی ہے انہیں۔ لیزا اپنے کمرے میں آتی پریشانی سے ٹہلتے ہوئے خود سے بولتی چلی گئی۔
زہا بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور آگ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی زہا کا دل بہت زور سے دھڑکا اور وہ اپنے ہاتھ گھبراہٹ کے مارے مسلنے لگی۔ اور آگ کی نظریں اس پر گئی تو وہ اپنی جگہ جھم سا گیا۔ پنک کلر میں وہ آسمان سے اتری خوبصورت پری لگ رہی تھی۔ زہا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنی پلکیں جھکا لی، اور آگ کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتی وہ ننھی سی جان مزید گھبرا گئی، اور آگ اس کے قریب آتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اس وقت سیدھا میرے دل میں اتر رہی ہو مائی ہارٹ بیٹ۔ اور آگ اس کے چہرے پر نظریں جمائے محبت پاش لہجے میں بولتا زہا کے گال سرخ کروا گیا۔ زہا نروس سی بیٹھی تھی اور آگ اس کے آتے ہی اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کی پیشانی پر اپنے پیار کے مہر لگا دی۔ زہا اپنی غیر حالت کے ساتھ اس کے لمس کو محسوس کر کے اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ آج تم میری شدتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ مسز، وہ اسے دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں کہتے ساتھ اس کے ہونٹوں پر فوکس کرتا ان پر شدت سے جھک گیا۔ زہا اپنی سانس روک گئی، وہ سوکھے پتے کی مانند لرز سی گئی، اور آگ بہت دیر خود کو اسیر کرتا اس سے الگ ہوا۔ زہا سانس کو اوراق اسے سانس روکے دیکھ کر نرمی سے کہنے لگا۔ زہا بس نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ اوراق میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ زہا اسے دیکھتے ہوئے سانس لیتی گھبرا کر بولی۔ اوراق نے اسے اپنے قریب کیا۔ آج رات تمہیں بتاؤں کہ میں میری قابل صرف اور صرف تم ہی ہوں۔ اوراق اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ساتھ اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ زہا نم آنکھیں بند کر گئی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ اپنا آپ اوراق کے حوالے کر دے گی۔ اوراق اس کے اوپر جھک کر اس کی گردن پر نرمی سے اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروانے لگا۔ زہا خود میں سمٹی اس کی شدتیں برداشت کرنے لگی۔ اوراق نے کندھے سے اس کی فراک کو سرکا اور اس پر نرم لمس محسوس کروانے لگ گیا، اور اس سے دور ہوتا اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ کو اپنے وجود سے الگ کر کے کاؤچ پر پھینک گیا۔ زہا اپنی تیز دھڑکن کے ساتھ بے بس سی لیٹی ہوئی تھی۔ اوراق ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو نشانہ بنا کر نیچے آیا۔ آہستہ آہستہ وہ مزید نیچے آنے لگ گیا۔ تم پر داغ لگ چکا ہے، تم اب کسی انسان کے قابل نہیں رہو گی، سمجھی؟ تو چپ چاپ مجھے خود کو قریب آنے دیا کرو۔ زہا کے کان میں اچانک عقب کی کہی بات یاد آئی۔ وہ آنسو بہانے لگ گئی، اور آگ سسکیوں کی آواز پر نظر اٹھا کر اسے دیکھتا۔ زہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرا قریب آنا پسند نہیں؟ اوراق اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زہا آنسو بہا رہی تھی۔ اگر ایسا ہے میں تمہارے قریب نہیں آتا، اوراق کہتے ساتھ اس سے دور ہونے لگا۔ زہا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اس کے سینے سے لگ گئے۔ آپ کے قریب رہنے سے تو خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں، آپ کے پیار بھرے لمس سے مجھے اپنا آپ اچھا لگتا ہے اوراق، لیکن وہ باتیں، وہ راتیں میں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی۔ زہا اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے اسے بے بسی سے بولی۔ زہا آنکھیں بند کرو، گہرا سانس لو، سب بھول جاؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ تم اور میں ہیں، بس۔ اوراق اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زہا نے آنکھیں بند کی، گہرا سانس لیا اور اوراق کے جی متعلق سوچنے لگی۔ اسے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھی، چہرے پر بے چینی ختم ہو چکی تھی۔ اوراق اسے دوبارہ سے لٹا کر اسے اپنی قید میں کرتا اپنے ہونٹ نرمی سے محسوس کرانے لگ گیا، اور تمام پردے گرا کر اپنا حق لے گیا۔ زہا آنکھیں بند کیے اوراق کی کہی بات یاد رکھے اس پر حق دینے لگ گئی۔ پوتی رات آہستہ آہستہ وہ اپنی محبت کا ثبوت اسے دیتا رہا۔ اس کا محبت اور پیار بھرا لمس محسوس کرتے ہی زہا کو اپنا آپ اچھا لگنے لگ گیا۔ اوراق اسے اپنی باہوں میں لیے اس کی پیشانی کو چوم کر آنکھیں بند کر گیا۔ زہا اس کے سینے میں منہ چھپا کر پرسکون سی اس کے قریب سو گئی۔